سب کو سماعت کیا، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان من، آج ہماری اس خوبصورت بزم میں آزاد کشمیر سے ہمارے مہمان ملک کامران صاحب اور ملک محمد وسیم صاحب تشریف لائے۔ ہم انتظامیہ کی جانب سے، انتظامیہ کی خوبصورت دوستوں کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کا محبت برے پروگرام میں 20 عدد مدنی انعامات کا آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ 10 جو ہیں وہ انعامات انتظامیہ کے لیے ہوں گے اور 10 انعامات 20 انعامات جو ہیں وہ آپ سامعین کے لیے 20-30 انعامات جو ہیں وہ حاضرین محفل میں جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں بذریعہ قرعہ اندازی نکالے جائیں گے اور آپ کو جس عاشق کا، جس غلام کا قرعہ نکلے گا اس کو وہ انعام دیا جائے گا۔ اور 10 انعامات انتظامیہ نے جو آج کی اس بزم میں مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی انتظامیہ نے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ اور 10 انعامات جس خوبصورت محفل میں لائٹنگ، چمک دمک سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، انتظامیہ کے حسین دوستوں نے کاوشوں اور محبتوں کا جو یہ پیغام آپ کے سامنے ہے ان کے لیے 10 کا انعامات کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ڈبہ پیچھے پڑا ہوا ہے، اینڈ پر دوست اپنی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اس میں ڈال دیں اور انشاءاللہ تعالی محفل کے اختتام پر جس غلام کا قرعہ نکلے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ عزیزان من، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں بعض دوست میرے کھڑے ہوئے ہیں، یہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ تھک گئے ہیں۔ میں آپ کو مدنی التجا دیتا ہوں کہ آپ اس پنڈال کی زینت بنے، کھڑے نہ رہیں تاکہ ادھر ہمارے سیکیورٹی کے سپاہی جو ہیں وہ بھی آج کی اس محفل میں بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیکیورٹی کی انتظامیہ جو ہے اس کو بھی سلامت رکھے۔ تمام دوست بیٹھ جائیں اور یہ سامنے سیڑھیوں پر بھی بیٹھے ہیں، جو تو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے۔ نوجوان کو مدنی التجا ہے کہ وہ پنڈال کی زینت بنے۔ عزیزان مکرم، آئیے ایک صدا بلند کرتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، مولا کائنات کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب پاک کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ مل کر ذرا بولو نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، جس کو میرا سونا مولا رزق دیتا ہے اس کی بارگاہ میں ذرا ایک ہاتھ کو بلند کر کے بولو ذرا نعرہ تکبیر۔ اب سرکار کے نام پر جھنڈے بنا لیجئے ہاتھوں کو، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، مل کر بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان من، آقا کریم کی جب آمد ہوئی تو ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ حضرت اماں حلیمہ جب سرکار کی آمد ہوئی تو حضرت اماں حلیمہ نے جب سرکار کو اٹھایا، جب سرکار کو اٹھایا اس اونٹنی پر بٹھایا جو اونٹنی چلنے سے لاچار تھی، جو بہت بیمار تھی، جب آقا کریم کو حضرت اماں حلیمہ نے اس اونٹنی پر بٹھایا تو اس اونٹنی نے اپنے عشق سے پوچھا اب میں کیسے چلوں؟ ایسے نہیں، جس کو سمجھ آئیے ذرا مل کر کہہ دے۔ میں یہاں سے دعا دیتا ہوں کہ مولا جو سب سے اونچی آواز میں سبحان اللہ پکارے، آج اس محفل میں اس کو عبادت کا ثواب ملے، جب اس کی آنکھ لگ جائے تو آقا کریم کی زیارت کا ثواب ملے، مل کر کہہ دو۔ عزیزان من، حضرت اماں حلیمہ نے جب سرکار کو اٹھایا، اس اونٹنی پر بٹھایا، اس اونٹنی نے اپنے عشق سے پوچھا اب میں کیسے چلوں؟ اونٹنی کے عشق نے کہا اے اونٹنی چل، ارے کیسے، ارے چل، ارے کیسے، ارے چل، ارے کیسے، ارے چنچل چمک کے چرخ پہ چل چل کے مچل کے چل، بجلی بدن کی بانگ بنا بن بدل کے چل، امبی اجل اجل سے بھی آگے نکل کے چل، آدھا نگاہ بد نہ دیکھیں، آدھا نگاہ بد نہ دیکھیں، سنبھل کے چل، بیٹھے ہیں محبوب رب، بیٹھے ہیں محبوب رب تیری زین پر، ارے ایسا چل کے آسمان دیکھے زمین پر۔
ارے ایسا چل کہ آسمان دیکھے زمین پر کون اما حلیمہ جن کے بارے میں ظہوری صاحب لکھتے ہیں کہ کدی اٹھتی سی کدی پیندی سی اور ٹکتی ٹیندی رہندی سی انہوں کول نہ کوئی بٹھوندا سی انہوں نال نہ کوئی رلوندا سی ان دی لنگ دی کیویں دہاڑی سی ان دی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی تے جڑی مائی سی ان دا نام حلیمہ مائی سی آخر مکے وچ آئی سی پچھو آ کے او پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی ان دی جھولی پھر بھی خالی سی جدو سارے پاسے ہو رہ گئی ہو سرکار دے بوئے بہ گئی ہو جدو سارے پاسے ہو رہ گئی ہو سرکار دے بوئے جو کہتا ہے کہ سرکار کا در مل جائے ذرا مل کر بولے سرکار دے بوئے سرکار دے بوئے بہ گئی ہو آخر اے بوئے جڑے آئے جتو خالی نہ کوئی مڑے آئے رحمت دا جھلا جھلے آئے سرکار دا بوئے کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئی گے مائی بل چاہتی پائی گے پڑ باہوں اوس اٹھایا ہے نالے منہوں اوس فرمایا ہے آتینوں نال لے جاوا میں آتینوں نال لے جاوا میں ایک نوری مکھ بھی کھلاوا میں ساڑھے بیڑے او چند چڑے آئے جنہ چند بھی کلمہ پڑے آئے ساڑھے بیڑے او چند چڑے آئے جدہ چند نے بھی کلمہ پیچھے آلے بیلی ڈنڈی مار دے ذرا گج بج کے بولو ذرا جنہ لنگر کھان دے 11ویں شریف تا گج بج کے 11ویں شریف تا لنگر کھان آلے ہو آقا کریم نے نال محبت رکھ دے ہو محبت رکھنے والے بیٹھے ساڑھے بیڑے او چند چڑے آئے جدہ چند نے بھی کلمہ جدہ چند نے بھی کلمہ جدہ چند نے بھی کلمہ کئی نال حلیمہ مائی گے جد نظر سونے وال پائی گے دل اپنا پھڑ کے بہ گئی گے سرکار نو تکدی رہ گئی گے اج جاگیا بخت حلیمہ دا ملے لج پال یتیمہ دا ملی دل نو بڑی تسلی گے سرکار نو لے کے چلی گے جد قدم تلی وچ کھڑے آئے رحمت نال بیڑا پڑیا آئے کوئی لوری آپ سنون دیئے نال سچ کے باری جام دیئے بنو ساتھیاں جو بائیاں سن چل کول حلیمہ آئیاں سن سب پچھن باہر نہ آنی ہے نہ سانو شکل بھی کھونی ہے کہ بھی اپنا وقت لنگونی ہے کتوں کھانی ہے کتوں پینی ہے کیا حلیمہ دائیاں نو حیرت نہ پچھن آئیاں نو میں باہر دینی آنیاں میں دونوں شکل بھی کھونیاں بس بیڑے وچ کم لینیاں جدو میں نو بھوک لگ جام دی یہ سرکار دا منہ چم لینیاں جدو میں نو بھوک لگ جام دی یہ سرکار دا منہ سرکار تا موچوم لینیاں محمد محمد پکیں دے گزر گئے آہدنا احمد ملین دے گزر گئے قربان تھیمہ صدا اس کڑی دی جڑی آقا دی ناتا سنیں دے گزر گئے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چومیں دے گزر گئی عزیزہ نے مکرم اسی دوران ہمارے وطن عزیز کا سرمایہ علیہ سنت فخر علیہ سنت مقرر شری بیان زینت القرآن شمس القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید اختر صدیقی صاحب راول پنڈی سے تشریف لا چکے ہیں اور فیصل آواز کی سرزمین کے ساتھ میں عظیم ثنا خان دف کے ساتھ منفرد انداز میں حاضری لگوائیں گے اسرار روفی صاحب جو جناب محترم عبدالروف روفی صاحب کے شاگرد رشید ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں میں اب آپ کی سماعتوں کی نظر وطن عزیز کا سرمایہ علیہ سنت فخر علیہ سنت مقرر شری بیان جناب قبلہ قاری محمد اختر صدیقی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں ان کی آمد سے پہلے ذرا دور نعرے سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر سرکار کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عزیزہ نے مکرم مجھے ملک صاحب نے بتایا کہ یہ جو آپ کی نورانی اور روحانی محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے یہ براہ راستہ بوسٹر پر بھی دکھائی جا رہی ہے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر چاروں طرف سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جو 1 یا 2 نمبر پر پی ٹی وی پر یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا براہ راست پروگرام لائیو پروگرام چل رہا ہے یہ بھی کیمرہ مین جو ہیں ان کی محبتیں بھی آج اس پروگرام میں شامل ہیں
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة بعد صاحب صدر گرامی قدر یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میری جماعت مقتدر علماء اکرام، مشایخ اعظام، سادات اکرام، ثناخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج دیئے پروقار خوبصورت دلکش محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا اہتمام انجمن طلباء اسلام نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت ساڈا سب دا آنا اپنی بارگاہ دے قبول فرمائے۔ حضرات محترم، محفل نعت شریف اپنے عروج تے وے مہمانان گرامی تشریف لا چکے نے، انشاءاللہ اپنے وقت دے مطابق آپ حضرات دے سامنے وہ تشریف فرما ہونگے۔ میں چند ایک معروضات آپ حضرات دی خدمت چرز کرنی آنے، عنوان تے منو دو دیتے گئے، ایک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا نوجوانہ دا والدین دا احترام کرنا، ادب کرنا، اس کے گفتگو لیکن دیکھنے چند کڑیاں جیڑی بھی گفتگو ہو گئی اس نے قبول فرما لینا ہے۔ حضرات محترم، جس آیت مبارکہ نو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، پروردگار نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے حبیب پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا دو صفتاں نو بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت بیان فرمائیے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ کہ میرا محبوب میرے حکم دے نال میرے وال لوگاں نو بلانا ہے، اور دوسری صفت اے بیان فرمائی وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور میرے یار دی صفت ہے کہ وہ چمکدا ہویا آفتاب بھی ہے تے چمکدا ہویا چراغ بھی ہے۔ حضرات محترم، رب نے دو صفتاں آپ بیان فرمائی ہیں، اگر پہلی آیتوں میں نال شامل کر لیتا جائے تے پھر یہ پانچ صفتاں بڑھنیاں نے، اور یہ پانچ صفتاں جنہاں رب نے بیان فرمائیاں نے یہ لوگاں نو مخاطب کر کے نہیں بیان فرمائیاں۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ذرا پیار میں ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ ماحول تھوڑا جا بدل گیا ہے بھی نہ تھی لیکن انداز بدل گیا، وہ نظم دی صورت دی اے نصر دی صورت دی، لیکن تہاڈا سبحان اللہ ایک ہی انداز ہے، ذرا اونچا جا کہہ دیو۔ او دا انداز نہیں بدلنا چاہیے، محبت و عقیدت نہ سنو۔ پروردگار نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے غیب دیا خبراں دین والے، اسا تانوں شاہد بنایا، اسا تانوں مبشر بنایا، اسا تانوں نذیر بنایا، اسا تانوں داعیا الی اللہ باذن بنایا، اسا تانوں سراج منیرا بنایا۔ مینوں حیرانگی ہے کہ تعریف مصطفیٰ دی ہے، صفتاں مصطفیٰ دیاں نے، تے پھر کملی والے نو ہی مخاطب کر کے
تے رب یار دیا صفتاں بیان فرما رہا ہے. رب نے ایک کیوں نہ فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو سنو میرا یار شاہد ہے, میرا یار مبشر ہے, میرا یار نذیر ہے, میرا یار داعی اللہ باذنہ ہے, میرا یار سراج منیر ہے. اے لوگاں نو کیوں نہ کیا؟ حیرت اس گل دی کہ لوگاں نو مخاطب کر کے نہیں فرمایا, فرمایا فطرت انسانی نو میں جاننا وا. اے ٹی آئی دا یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ, اے ٹی آئی دے 5-6 بھی جوان بیٹھے ہوئے تے کسی اور دی لوڑ نہیں رہی, لیکن اے ٹی آئی بھی اس طرح اے ٹی آئی نہیں رہی. جی میں سنی علماء دے اندر بہت سارے معاملات پیدا ہو گئے, اسی طرح سرپرست جدو سرپرست ٹھلے ہو جان رعایا تے آپ ٹھلی ہو جان. گج بج کے کہہ دے ایک بار سبحان اللہ. اے لگتا ہے سارا نظام جڑا نا ایم ایس نوری دا ہی نظر آ رہا ہے, اور شاید ظفر اقبال نوری دی کوئی کرامت ہے. ذرا اونچا جا کے آ. حضرات محترم محبت و عقیدت دینا سمجھانا چاہنا کہ حضور نو ہی مخاطب کر کے رب نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اے میرے نبی اساں تو شاہد بنایا. وجہ کی ہے اگر تواڈے وچ کوئی منو کھڑا ہو کے کہے کہ تیرا نام محمد سعید اختر ہے, تو راول پنڈیوں آیا ہے, تو فلاں ادارے وچ پڑھانا ہے, تو فلاں ادارے وچ پڑھیا ہے, تیری اے صفت ہے, تے میں کہاں گا میرا تعارف مینوں کیوں کرا رہے ہیں؟ اونوں دس جنوں نہیں پتا کہ میرا نام کی ہے, میرا علاقہ کیڑا ہے, میں پڑھیا کتھے وے, میں پڑھانا کتھے ہاں, میرا تعارف اونوں کرا جڑا نہیں جاندا. میں عرض کیتی یا الہی جے تو یار دا تعارف کرانا ہی ہے تے لوگاں نوں کرا. یار نوں ہی کہہ رہے ہیں کہ تو شاہد ہے, تو مبشر ہے, تو نذیر ہے, تو داعی اللہ باذنہ ہے, تو سراج منیر ہے. گل سمجھ نہیں آئی. فرمایا میں فطرت انسانی نوں جاننا کہ گل کرو کچھ من جاندے نے تے کوئی انکار کر جاندے نے. فطرت انسانی دے اندر ایک گل ہے کہ جدو کوئی گل کرو کچھ من جاندے نے, کوئی انکار کردے نے. 99% من جان گے, 1% انکاری ہوئے گا, کدھرے من جان گے, 99% انکاری ہو جان گے. اے میری گل نہیں, اے میرے یار دی گل ہے. اے میری گل نہیں, میرے یار دی گل ہے. میں لوگاں نوں نہیں کہاں گا شاہد ہے میرا یار, کیونکہ میں کیا شاہد ہے لوگ نہیں منن گے ادر نادر. شاہد ناظر میں کیا میرا یار حاضر و ناظر ہے, لوگ نہیں منن گے. میرا یار مبشر ہے, لوگ نہیں منن گے. میں لوگاں نوں کہنا ہی نہیں, سونیا تینوں ہی کہہ رہا, نہ ادھروں انکار ہوے نہ ادھروں انکار ہوے. حضرات محترم محفل میلاد مصطفیٰ نو سجان والو چند منٹ نے میرے کو, گھنٹے نہیں, میں تو 1.5 گھنٹے بعد واز شروع کرنا, لیکن اج منٹاں والا واز کرنا ہے. لیکن تسی بھی منٹاں وچ میرے حال آ جاؤ, ذرا پیار نہ کہہ دیو, شاید کوئی منٹ ہی قبول ہو جائے. ٹائم بڑا تھوڑا ہے, 2-3 گلاں کرنیاں نے. ایتھے صفتاں سن 5 تے ایک 5 لفظ بھی بڑا خاص ہے. یہ جملہ اہل محبت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. عام طور تے 5 تن پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. او دے 4 مرد نے تے ایک عورت. کتنے مرد نے؟ 4 مرد ایک عورت. اور عورتاں کیوں نہ شامل ہو جائیں؟ 4 مرد ایک عورت. فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے عورت ایک کیوں ہے؟ فاطمہ کیوں شامل ہے؟ ایک فاطمہ ہی تے کائنات وچ ایسی عورت ہے جدے تے ایک لمحے واسطے بھی نجاست نہیں آئی. ذرا اونچا جا کے جملے چھیڑنا چاہ رہا, لیکن اگر تساں تھوڑی جی توجہ کیتی دے ذرا پیار تے محبت نال 5 ایتھے صفتاں یار دیاں تے اوتھے توحید دیاں ایتاں وی 5. من ایک ریاضی دوست کہنا ریاضی میں یہ 5 تن پاک ریاضی میں ہے, یہ 12 ریاضی میں ہے, یہ 11 ریاضی میں ہے. کہہ دو ایک باری گج کے, پھر کہہ دو. میں کہے کوئی مشکل گل ہے, 4 تو بعد 5 یہ ریاضی, اور کے بعد 5 ہے, 10 کے بعد 11 ہے, 11 تو بعد 12 ہے. روڑا تے کوئی نہیں, کہندا ہے اس طرح نہیں. اس طرح سمجھاؤ جویں تساں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 786 کڈیا ہویا ہے, اس طرح دا کوئی لاجک ہوے, کوئی دلیل ہوے. لمبی گل نہیں, مختصر سمجھو میری گل. لفظ اللہ بولو ایک بار کہہ دیو, لفظ اللہ سب کہہ دیو اللہ, گج کے کہہ دیو اللہ, پھر کہہ دیو اللہ.
لفظ اللہ اے دی عدد نے 66 اور 6 تے 6 اچھا بولو اے 12 66 12 لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدد نے 92 92 9 تے 2 12 بھی ہو گئے 11 بھی ہو گئے اور 11 تے 12 کو آپس میں جمع کرنا کتنے ہو گئے 23 3 تے 2 5 نہیں سمجھے وجہ تو ذرا اچھا جا کے دوبارہ سمجھاؤ ذرا اچھا جا کے گلا مشکل نہیں کر رہے آسان کر رہے ہیں لفظ اللہ عدد نے 66 لفظ محمد عدد نے 92 9 تے 2 11 ہن 11 تے 12 نو اکٹھا کر لے بن گئے 23 3 تے 2 5 ذرا اچھا جا کے ہن انہاں نوں میں قرآن شریف وچ سمجھانا ہے ذرا اچھا جا کے ویسے تے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے حرف نے 12 محمد رسول اللہ دے بھی حرف نے 12 پتہ نہیں باز کیڑا کرنا ہے تو چھیڑ دے آنا جائے ذرا ایک بار پھر کہہ دے اے 12 نال پیار اتنا کیوں ہے کہ سونا آیا جے 12 نال اے 12 نال پیار اتنا کیوں ہے اس واسطے کہ سونا آیا جے 12 نو ہے جس دن سونا آیا ہے او دن نے 12واں رب نے اپنے عدد بھی مخفف کر کے 12 ہی رکھے ہوئے آؤ ہن 5 تو شروع کرا قرآن پاک وچ آمنہ دے لال کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی زہرا دے گھر تشریف لے جاون کدے سونا بوا کھڑکا کے جاندا ہے کدے کنڈی کھڑکا کے جاندے نے کدے آواز دے کے جاندے نے کدے کھنگ کے سونا تشریف لے کے جا رہا ہے اج آمنہ دے لال زہرا دے گھر تشریف لے کے جا رہے نے کائنات دے نبی تشریف لے آئے نے اج آمنہ دے لال نے دروازہ نہیں کھڑکایا اج آواز نہیں دتی اج کوئی کنڈی نہیں کھڑکائی کائنات دے نبی اندر تشریف لے ہن کہنا تسی یہ پڑھنا میں ذرا توجہ تے محبت دے نال آمنہ دے لال اندر تشریف لے گئے جو ہی کائنات دے نبی اندر گئے آمنہ دے لال نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن شریف پڑھیا جائے تو گج وج کے کریا کرو سبحان اللہ قل هو اللہ احد ایک ان کی کرنا ہے تساں کرنا ہے نام واہ 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 جی ذرا اچھا جا کے غلام بھی غوث ہوئے تو پھر بولے نا آؤ ذرا پہلی آیت آمنہ دے لال اندر داخل ہوئے کی فرمایا قل هو اللہ احد ایک سامنے مولا علی نکلے کہنے نے اللہ الصمد ادھر امام حسن نکلے کہنے نے لم یلد ادھر امام حسین نکلے کہنے نے ولم یولد ادھر سیدہ زہرا تشریف لے آیا کہنے نے ولم یکن لہ کفوا احد یہ پہلا نقطہ ہے میرا ذرا پیار نہ سمجھو ایک بار گاج بچ کے کہہ دے بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات اے تیری توحید دا مسئلہ بیان کر رہا وا اے سورہ توحید پڑھ رہے ہیں سورہ توحید قرآن پاک دے اندر ہے سورہ اخلاص ہے آمنہ دے لال کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آدھرا تھے ایک اور میرا جملہ بھی سن لے جدو کائنات دے نبی نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ اے اوہ جڑا ہے باریک پہلو تو نہیں جاواں گا صرف پیار نہ سمجھ وہ اللہ ایک ہے یہ ایک سادی جی مثال سمجھنی جس طرح چاند نظر آ رہا چاند نظر آ رہا تے میں کہاں وہ چاند نظر آ رہا تے غلام غوث کو کہے کتھے وے اینو بھاویں نظر آوے نہ آوے جڑا بخا رہا ہے اونوں نظر آنا چاہیے آمنہ دے لال کائنات دے نبی نے فرمایا قل هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے صدیق اکبر اٹھے فنا پھر رسول اٹھے کائنات دے نبی دے پہلے غلام اٹھے تے صدیق اکبر کملی والے دا چہرہ دیکھی جا رہے نے انس بن مالک کہنے نے ابو بکر ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے ہو جدھر آمنہ دا لال وکھا رہا ہے تے صدیق اکبر جواب دیندے نے میں جاننا وا اونوں کملی والے تو علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکدا اے اونوں ویکھدے رہن اسی انہاں نوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
محبت و عقیدت میں بیٹھنے والے ہو خوبصورت انداز رب دی رحمت اے سارے معاملات کٹھے ہو گئے نے آدھرا پیار تے محبت نہ میرے ایک جملہ سن جا میں توڑے اس مکان سجے ہوئے ویکھے اے سارے مقامات ویکھے انجمن طلباء اسلام کی محبت آئے نظرانہ میں ویکھیا تے گلی تو لگیا کئی باری تو سفر کیتا خوار تے پران جڑائے اے میرے دل وچ وسیا ہویا ہے کئی باری ویکھیا میں کہا کتنے کملی والے دے غلام ایتھے رہنے نے انہاں تے سڑکاں وی لبیک یا رسول اللہ نال بھریاں ہوئیاں نے پتہ لگدا ہے عشق تے مقصد ایتھے رہندے نے آپ مسلمان ذرا توجہ تے محبت نہ میری گل سمجھیے اس منظر نو اج میں ویکھیا سڑک تو تھلے آ گیا تے آمنو بلا دی کی گل یاد آ گئی سونا مدینہ پاک تشریف لایا آمنہ دے لال کائنات دے نبی تشریف لے آئے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تے بچے سبحان اللہ انہوں توجہ نہ سمجھ دف لے کے آج بھی کوئی دف بڑا جنا دے دف لے کے کچے جے کوٹھے تے بیٹھیاں گا نہیں رہی جملہ توجہ نہ سمجھ گا نہیں رہی دف بجا رہی ہیں میں کیا مدینہ پاک دیو بچیو اے دف کیوں نہیں بجا رہی ہو تے گانیاں کیوں نہیں ہو کوئی ترانہ سنا دیو کوئی قصیدہ سنا دیو کوئی نعت سنا دیو کوئی گیت سنا دیو مدینہ پاک دیا بچیاں نے کیا نہیں نہیں اسی نعت نہیں سناوا گیا اسی ترانہ نہیں سناوا گیا بسم اللہ ذرا اچھا کہہ دے اے اللہ سنت دی محفل تے جڑا مرضی آ جائے ذرا اچھا کہہ ایتھے کوئی خطرے والی گل نہیں کوئی کہہ دیو آؤ مسلمانوں ذرا توجہ تے محبت نہ میری گل نہ سمجھ آئے مدینہ پاک دیاں بچیاں تے بچے کچا جہا کوٹھا ہے دف لئی ہوئی ہے میں کہا مدینہ پاک دیو بچیو کوئی نعت سنا دیو کوئی ترانہ سنا دیو کوئی گیت سنا دیو کہندیاں نے نہیں سناواں گیا میں کہا کیوں نہیں سنا دیا کہندیاں نے اس واسطے کہ اساں ظہوری دا کلام نہیں پڑھنا اساں ناصر شاہ دا کلام نہیں پڑھنا اسے کسے شاعر دا کلام نہیں پڑھنا میں کہا پھر دف لے کے بیٹھ جاؤ تے گانیاں کیوں نہیں ہو کہندیاں نے نہیں گاواں گیا میں کہا کیوں نہیں گانیاں ہو کہندیاں نے اگر اسی آمنہ دے لال نو سراج کہنیاں وا او کدھرے منیر نہ ہوئے اسی منیر کہنیاں وا او کدھرے بدر نہ ہوئے اسی بدر کہنیاں وا او کدھرے شمس نہ ہوئے اسی شمس کہنیاں وا او کدھرے نور نہ ہوئے اسی نور کہنیاں وا او کدھرے مصباح نہ ہوئے یار بیٹھیاں پیاں وا دف ساڈے کولے جو ہی سونا سامنے آئے گا جو ہی سونا سامنے آئے گا جے وہ جیا بیکھا دیا او وہ جیا کہہ دماغیا ذرا پتہ لگا ان کو میری زبان سمجھ آ رہا میں اسلام آباد کی زبان اچھ بات نہیں کر رہا پٹھوار کی زبان آکے کھوار کی زبان ذرا اچھا جا ذرا اچھا جا کہہ دیو جے وہ جیا سونے نو دیکھا گیا او وہ جیا کہہ دماغیا اچانک آمنہ دے لال کائنات دے نبی دی سواری آ گئی سونا سواری دے سوارے صدیقی اکبر نے بہارا پکڑیاں ہوئی نے تے مدینہ پاک دیا بچیاں نے نظر پائی آمنہ دے لال نو دیکھیا تے بے ساختہ کہہ دیتا تالا البدرو علینا اوہ ویکھو چودھویں دا چند آ گیا ہے اوہ ویکھو چودھویں دا چند ایک جملہ پر سمجھایا ذرا اچھا جا کہہ دیو گج گج کے کہہ دیو ایتھے ہی تھوڑا جا جیکشن بھی دے جمانہ لگا ذرا اچھا جا کہہ دیو ایک شخص ہر جگہ پر موجود ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے ان 4 کلومیٹر تے تیسی کی نظر پہ آنے ذرا اچھا جا کہہ دیو ایتے میں کلہ ہی آئی 4 کلومیٹر مربع تے گھر وچ اگر ٹی وی آنے تے میں موجود ہوں اے دلیل نہیں دینی پیار تے محبت دینا دو بندے نے ذرا رنگ چاڑ لو رنگ نہیں چاڑیا تو شعر سنانا ہی پڑے ذرا توجہ رہو اے رنگ چاڑنے والے بھی دو قسم ہیں ایک وہ جڑے گلیاں وچ آ کے بوئے کھڑکا کے کہندے رنگ چڑھا لو تے ایک جڑے گولڑا شریف بیٹھے ہیں ایک جڑے سیال شریف بیٹھے ہیں ایک جڑے جلال پور شریف بیٹھے ہیں ایک جڑے توسا شریف بیٹھے ہیں ایک جڑے گمگول شریف بیٹھے ہیں ایک جڑے نیاریاں شریف بیٹھے ہیں ایک جڑے کھڑی شریف بیٹھے ہیں او آ کے رنگ نہیں چاڑ دے لوکی انہاں کو رنگ چڑھان جاتے ہیں
میں ناراض نہ ہوتے چھوٹے جی گل کرتے ہوں آواز دیتی رنگ چڑھا لو اے رنگ چڑھیا اے میرا دوست بیٹھا ہے قبض ماما ایتھے دعوت اسلامی والے رنگ چڑھیا کسے سیالوی ٹوپی پائی رنگ چڑھیا ذرا بیار نہ کہہ گیا یہ پوچھن دی لوڑ نہیں ہے کون نے یہ پتہ لگتا ہے کدے کدے غلام رنگ چڑھا لو بی بی آکھیا شادی بھی نیڑے سرائے عالمگیر بھی نہیں جاندا تے منڈی واؤدین بھی نہیں جاندا تے رنگ چڑھن والا بوئے پہ آ گیا چلو دوپٹہ رنگا لینی ہے اونے رنگ چڑھایا دوپٹے تے شادی آ گئی جدوں دوپٹہ اوتے لیا سوٹ سی 3-4-5 ہزار دا اوتے دوپٹہ لیا رنگ میچ نہیں ہویا رلیا نہیں تے دوجی بی بی نے کیا رنگ کتھوں چڑھایا کہ اوتراں دا آیا سی رنگ چڑھ گیا نہیں سمجھ ذرا چل گیا ایک اوتراں دا آیا سی رنگ چڑھ گیا اوے اوتراں دے رنگ چڑھن تے رنگ میچ نہیں کردے خصماں والے رنگ چڑھن تے لیندے ہی نہیں کچا رنگ للاری والا کچا رنگ للاری والا اوے چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیتا حضرات محترم بڑی توجہ راجی گل کرنا چاہ رہے ہیں ایک ذات میں کہا بے شمار مثالاں ساریاں نہیں دینیاں کہ حضور اگر موجود ہے تو نظر نہیں آتے میں کہا بے شمار چیزاں نہیں جڑیاں موجود نے پر نظر نہیں آنی وہ ایک مثال کون دے دیں تو انہوں ماشاءاللہ سارے نو ہوا لگ رہی آکسیجن مل رہی ہے جنہوں ہوا نظر آ رہی ہے ہوا نظر آ رہی ہے سبحان اللہ یہ تو انہوں ہوا نظر آ رہی ہے تو پھر کملی والا کیوں نہیں نظر آ رہا ہے ذرا اچھا جائے ہوا موجود ہے پر نظر ساڑھی اکھ دا قصور ہے سونا اولے نہیں ذرا اچھا جائے لیکن مسلمان ذرا توجہ تے محبت نہ میرا دوست چل پیا آ گیا گلیاں نے مارا پیا پھردا ہے سازو سامان چکیا ہویا ہے بوئے پیا کھڑکانا ہے علامہ دی خدمت وچ گل عرض کرنا چاہاں گا او بوئے پیا کھڑکانا ہے ایک بوا نہیں بار بوئے پیا کھڑکانا ہے میں جلال پور شریف تو ہو کے آواں من پوچھدا ہے کتھوں آئے ہو میں کہا جلال پور شریف تو ہو کے آیا وا کہندا تو مشرک ہو گیا ہے میں کہا کیوں مشرک ہو گیا ہے کہندا غیر اللہ کے دروازے پہ گئے ہو غیر اللہ کے دروازے پہ گئے ہو اگر غیر اللہ کے دروازے پہ جایا جائے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے میں کہا میں نے ایک دروازے تے گیا وا تے تو کہنا مشرک ہو گیا وا تے تو پوری جماعت لے کے میرے بوئے پہ آ گیا چونکہ وقت حالات سازگار نظر نہیں آ رہے اس واسطے میں اور شارٹ کر رہے ہیں اگر میرے کو 45 منٹ میں تو تانوں 5-7 منٹ مل گیا ایک جملہ کہنا ہے یہ اپنے مضمون دے چھیڑ جانا ہے ذرا توجہ کہندا ہے ایک جا رہا ہے میں کہ حضرت صاحب گرمی بڑی کڑکاں دے دیاڑے بڑے اوکھے ویلے اے تے حضور دے میلاد دا صدقہ نہ ٹھنڈ ہو گئی ہے ذرا اونچا کہہ رہے ہو تے تساں سازو سامان بھی چکے ہیں تے مارے پہ پھردے ہو اے لبے گا کی کہندا ہے جنت لبے ذرا اونچا وہ کی لبے گا میں کہا کتھوں لبے گی کہندا بس جا رہے ہیں میں کہا تانوں پتہ ہے جنت کتھے کہندا نہیں میں کہا میں دساں کہ نہیں پتہ لگ گئی میں کہا دس کتھے کہندا جنت آسماناں تے میں کہا منڈی باؤدین جان دی کیڑی لوڑ ہے گھر چھڈ کے جان دی کیڑی لوڑ ہے تیرا ایڈریس ٹھیک نہیں گل لمبی ہے آ میں تینوں دسا جنت کتھے ذرا اونچا جا کے پروردگار نے جنت نو آسماناں تے رکھیا قرآن کہنا اندا سدرۃ المنتہا انتہا جنت الماوا جنت آسماناں دے اوتے وے آمنہ دے لال کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے غریب امتیاں تے کرم آ گیا اپنے غریب امتیاں تے کرم آ گیا فرمایا امیر خانے کعبے جائے گا حجر اسود نو چومے گا آب زمزم پیے گا صفات مروہ تے جائے گا جنتی ہو جائے گا پر غریباں تینوں بھی غم نہیں ہونا چاہیے سونیا یا جنت آسماناں دے وے
تے یا کئی لاکھ روپیہ خرچ کرا تے پھر حج تے جاواں تے تیرے روزے تے آ جاواں پھر جنتی ہونا وا جنت تے بڑی دور ہے فرمایا غم نہ کر کیے میں غریب ہوں پیسے کولے کوئی نہیں تے جنت وچ بھی جانا چاہنا وا فرمایا غم نہ کر اور تو تے غریب ہے بے کس ہے بے سہارا ہے بے اختیار ہے پر تیرا نبی تے بے اختیار نہیں غم نہ کر جنت آسمانہ دے اتے وے اے تیرے واتے وے تیرے نبی واتے مشکل نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم اسا آسمانہ تو جنت نو کھچ کے تیری ماں دیا پیرا تھلے رکھ دیتا ہے یہ اپنے مضمون میں تھوڑا جا حضرات محترم جنت کھچ کے آسمانہ دے تے تیری ماں دے پیراں تھلے ہن توجہ جملہ جڑا کہنا چاہ رہے میرے مکی پہ میں کہندا جنت تے میری والدہ دے پیراں تھلے ادھر ایس ایم نوری بولدا میں کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے میری والدہ دے پیراں تھلے اوتھوں ایک جوان بولدا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے سرائے عالمگیر والے کہہ رہے جنت میری والدہ دے پیراں تھلے منڈی بہاؤالدین والے کہہ رہے جنت میری والدہ دے پیراں تھلے جہلم والے کہہ رہے جنت میری والدہ دے پیراں تھلے کھاریاں والے کہہ رہے جنت میری والدہ دے پیراں تھلے انگلینڈ والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے امریکہ والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے میں اپنے علماء کو ادب نال پوچھ لیا میں کیا حضور دسو تے صحیح جنتاں کتنیاں نے حضور جنتاں کتنیاں نے انہاں فرمایا ایک ہی ہے ذرا چاہے بولو میں کیا کر جنت دی کے جملہ میرا توجہ نہ سمجھنا ہے میں اگر کیا میں کیا جنت دی کے تے پھر لاہور والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے کراچی والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے انگلینڈ والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے سپین کنٹری والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے خوہار والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے قرآن والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے تے پیچھے بہاج والا کہنا جنت میری والدہ دے پیراں تھلے میں حیران ہو گیا ایک جنت اربا ماواں دیا پیرا تھلے ہن منو جملہ کہن دے اوے جیڑا نبی ایک جنت نو ایک ویلے جیڑا نبی ایک جنت نو ایک ویلے اربا ماواں دیا پیرا تھلے کر سکدا ہے او نبی آپ بھی جتھے چاہے اوتھے جلوہ وگن ہو سکدا ہے حضرات محترم بس شارٹ کر کے سمجھا دوں جنت ماں دیا بولو بولو جنت ماں دیا تے تو انٹی دا تے بڑا احترام کر رہے کدے ممی دا بھی کر رہے توجہ ہے کہ نہیں ہے اوے محلے دی انٹی آکے پھپھی خالہ چاچی مامی یہ ساریاں انٹیاں ہی ہیں انگریز نے سانو وہ رشتہ ہی بلا دیتے مامی الگ رشتہ چاچی الگ رشتہ پھپھو الگ رشتہ خالہ الگ رشتہ یہ ساریاں انٹیاں ہی ہوتی اے بیبیاں ساریاں انٹیاں ہوئی ہیں تے چاچا تے ماما تے خالو تے پھپھا اے انٹے ہو ذرا اچھا جا کہہ رہے ادھر انکل کر میرا توجہ نہ محبت نہ میری گل نہ سمجھنا ہے تو گھر نہیں آیا ہے رستے دے اندر ہے پاویں سکول تے کالج تو آیا ہے پتر چلا جائیں نہر دے کنارے تو ایک دھوکا تے لیا دے تو دوڑتا جانا ہے تربوز لے کے آنا ہے خیر خیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے غلام